قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی. یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اور رفع لہ جناحہ، اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا پر نکل آئے تیرے. یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ. اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے. جیسے کوئی پر کو نیچا کرنا، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یعنی میرے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں، اڑنا آتا ہے، اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں. اور دوسرے معنی یہ ہیں کسی کی حفاظت کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، نے وخفض لہما جناحا، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے الذل. ضربی محاورے میں نہیں تھا، یہ قرآن کا اضافہ ہے. یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزیز نئی جدید چیز شامل کی ہے. الذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو. اصل میں ذلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے، لیکن ذلیل کا لفظ عربی میں صرف ذلت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے. یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا. ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی. اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے، یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے. اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اور اتنا بھی بات نہیں تھا. پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے تین معنی ہیں. من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی، تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. کما ربیانی صغیرا. بہت ہی یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں، صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئی. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں.